السلام علیکم سر. سر میرا سوال یہ ہے السلام ورحمۃ اللہ کہ اگر میاں بیوی پر حیض کی حالت میں شہوت غالب آ جائے تو کیا میاں بیوی اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رگڑ دے کر ڈسچارج ہو سکتے ہیں اور دخول نہ کریں؟ تو کیا یہ صحیح ہے کہ میاں اور بیوی اپنی شرمگاہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رگڑ دے کر ڈسچارج ہو جائیں، لطف حاصل کر لیں؟ تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ کائنڈلی ہیلپ کیجیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. حیض اور نفاس یا ازدواجی تعلقات سے متعلق ہم بستری کے مسائل، دین میں کوئی عیب نہیں ہے کسی کی بھی بارے میں سوال کرنا، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ عیب ہے تو اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. کیونکہ اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اماں عائشہ اور امہات المومنین ان کی وضاحت نہ کرتی. اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ رب العالمین وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہہ کر حیض میں ہم بستری کرنے سے منع نہ فرماتا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو سوال کرنے کا بھی حق ہے اور ہمیں جواب دینے کے لیے قرآن و سنت میں رہنمائی بھی موجود ہے تاکہ ہم آپ کی پریشانی کا حل یوٹیوب کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اگر آپ سپورٹ کرنا چاہیں تو سپورٹ کیجئے، ایٹ لیسٹ سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور ہمیں سوال آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر اپنے سوال پوسٹ کر سکتے ہیں. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. دراصل ایک حدیث ہے سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے، وہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں سوائے اس کی فوق الازار کہ اس کے ازار یا شرمگاہ سے اوپر کا جو حصہ ہے وہ تو جائز ہے، باقی کچھ بھی جائز نہیں ہے. تو اس حدیث کی وضاحت طلب کی جا رہی ہے شیخ سے. میں اس سلسلے میں جواب دینا چاہتا ہوں اور اس کو قدر تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ایک عورت اور مرد کو یا میاں بیوی کو ٹو بی اسپیسیفک حیض کے دنوں میں کیا کرنا چاہیے. هذا الحديث مشهور عن معاذ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم سأل ما هل رجل امرأته. یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بہت مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت حیض کی حالت میں اس کے لیے، مرد کے لیے کیا کیا جائز ہے. ما فوق الازار، تو ازار کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ تمام کا تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا اوپر کا جو حصہ ہے وہ اس کے شوہر کے لیے جائز ہے، یعنی اس کا سینہ اور اس کا پیٹ، اس کا چہرہ وغیرہ وغیرہ. يعني صدرها فوق السرة، وطنها فوق السرة، اس کی ناف کے اوپر کا حصہ پیٹ ہے، اس کا سینہ ہے، هذا هو يحل له أن يباشر ذلك. اس کے لیے یہ حلال ہے شوہر کے لیے اور اس سے وہ مباشرت کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ حدیث صحت کے اعتبار سے ضعیف ہے. والصواب، صحیح بات یہ ہے، صحیح موقف یہ ہے کہ شوہر کے لیے بیوی سے لطف اندوز ہونا ہر حالت میں جائز ہے، ایون دو کہ حیض کی حالت میں بھی. لیکن ما عدا الاجماع،
تو سوائے اجماع کے، سوائے مباشرت کے، سوائے عورت سے ہم بستری کے، دخول کے، النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصنعوا كل شيء الا النکاح، کہ عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہر کام کر سکتے ہو حیض کے دنوں میں سوائے اس کے ساتھ ہم بستری کے۔ وكان يأمر عائشة ونساء يعتزلن عندما يريدن. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہما، عن عائشہ وعن ابیہا، کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے میں یہاں جو سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، تو حدیث سب سے پہلے پیش کروں گا، ابو داؤد میں ہے، عکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیض کی حالت میں کچھ کرنا چاہتے تو بیوی کی شرمگاہ پر کپڑا ڈال دیتے۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد میں نقل کیا ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور فتویٰ کمیٹی کا جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ حیض کی حالت میں خاوند پر اپنی بیوی سے جماع حرام ہے، لیکن اسے یہ حق ہے کہ جماع کے علاوہ وہ مباشرت کر سکتا ہے، اور مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ بیوی سے حیض کی حالت میں استمتاع کرنا چاہے تو اسے کہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی چیز پہن لے، پھر اس کے علاوہ حصے میں مباشرت کر لے۔ تو یہاں لجنۃ الدائمہ والافتاء کا جو فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ حیض کی حالت میں، جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی ایک حیض کی حالت میں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرنا چاہتے تو اسے کہتے کہ وہ چادر باندھ لے، اس کے بعد اس سے مباشرت کرتے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 302 پہ، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2293 پہ نقل کیا ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حیض کی حالت میں چادر کے اوپر مباشرت کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے حدیث نمبر 294 پر۔ اسی طریقے سے اور المعبود میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ جماع کے علاوہ باقی سب کچھ کرو۔ تو جماع کے علاوہ باقی سب کچھ سے مراد یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں جماع نہیں کرنا چاہیے، اس کی حرمت تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ تو عورتوں کو حیض کی دنوں میں ان کی شرمگاہ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہاں پر حیض ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرمانبرداروں کے لیے یہ حدیثیں ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ عورتوں کو جیسے ہم عائشہ فرماتی ہیں اس طریقے سے آپ لذت حاصل کر سکتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک خون کی تیزی سے بچتے اور اس کے بعد مباشرت کرتے۔ تو یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خون کی تیزی ہے یا خون سے آپ بچا کرتے تھے، تو میری اور آپ کے لیے بھی ان احادیث میں یہ سبق ضرور موجود ہے کہ نفاس والی عورتیں یا حیض والی عورتیں، انہیں ہم حیض کے دنوں میں مباشرت کے لیے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ شرمگاہ سے شرمگاہ کا ملانا، یہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ عورتیں کپڑے پہن لیں اور اس کے بعد آپ اگر مباشرت کریں تو وہ جائز ہے۔ مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون